برسوں کا بھروسہ الوان پینٹس، جہاں لگ جائے وہاں کوئی اور نہ ٹک پائے. ملٹی کلر رینج، اسموتھ فنش، ڈیوریبل ریزلٹ، فائن سلک سیمی پلاسٹک ایمالشن، ٹاپ کوٹ ویدر شیلڈ، سنتھیٹک انیمل، ہائی اسپارکل میٹالک، واٹر میٹ، اسٹین فری. تو سجائیے اپنی دنیا الوان پینٹس کے رنگوں سے. الوان پینٹس، ہیلدی ہوم پینٹ. کراچی سے ظفر علی ملک کی رپورٹ کے مطابق ظفر علی ملک اتحاد الانصار ویلفیئر کے چیئرمین جناب جمشید انصاری صاحب سے ملاقات. اتحاد الانصار ویلفیئر کیوں بنائی گئی، اس کے کیا مقاصد ہیں اور آنے والے وقتوں میں انصار کمیونٹی کے لیے کیا اتحاد انصار کیا خدمات انجام دے گی. ان کی اس موقع پر جو بات چیت ہوئی آپ کو دکھاتے ہیں. ایک شام کراچی کے نامی جمشید انصاری کے ساتھ ظفر علی ملک کی ملاقات. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظفر عالم ملک، اور آج ہماری ملاقات اتحاد الانصار ویلفیئر کے چیئرمین جناب جمشید انصاری صاحب سے ہوئی ہے، جو کہ کسی تعریف کے محتاج نہیں اور سوشل ویلفیئر سے بھی ان کا تعلق ہے. تو آئیے ہم ان سے ان کا موقف جاننا پوچھتے ہیں کہ جو انصاری ویلفیئر انہوں نے جو کھولا ہے تو اس کے کیا مقاصد ہیں، اور آئندہ یہ جو انصاری ویلفیئر ہے یہ اپنی کمیونٹی کے لیے کیا کرنا چاہے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جمشید بھائی، یہ بتائیں کہ جو آپ نے جو اتحاد الانصار ویلفیئر کی جو تنظیم بنائی ہے اس کے کیا مقاصد ہیں، اور آپ آنے والے وقتوں میں اپنی انصاری برادری کے لیے کیا خدمات انجام دیں گے. جی ظفر بھائی، بالکل اتحاد الانصار ویلفیئر ایک ہماری ویلفیئر ہے جو ہم نے فلاحی کام اور اپنے علاقے کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے بنائی تھی. اور اس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا. میرے والد صاحب تھے اور ہمارے کے علاقے کے بزرگ تھے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن کچھ سیاسی عناصر نے ان کو یہ آفس کھولنے کی اجازت نہیں دی تھی، جیسا کہ کراچی کا پہلے ماحول چلتا تھا. اور تو اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اندر احساس محرومی پیدا ہوا بہت زیادہ، کیونکہ ہمارے علاقے میں سیوریج کے مسائل، بجلی کے مسائل، پانی کے مسائل ایک دم صفر تھے. تو ہم نے اسی احساس محرومی کو محسوس کرتے ہی اس آفس کی بنیاد ڈالی، اور ہم نے منتخب نمائندوں کو بڑی جد و جہد کری، لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دیا، لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی. پھر باقاعدہ طور پہ ہم نے اس آفس کا افتتاح کر کے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں کے مسئلے حل کرنا شروع کیے. اور یہی احساس محرومی دوسری قوموں کے اندر ہے، سلو سلو یہ بڑھتا ہوا دوسری برادریوں کے، دوسری قوم کے لوگ، عباسی برادری، راجپوت برادری، عثمانی برادری، یہ تمام لوگ ہمارے پاس آتے رہے اور ہم لوگ ایک طاقت بنتے چلے گئے. اور بس یہی ہمارے مقصد، اس سے کوئی سیاسی نہیں تھے، بس یہی تھے کہ جو عوام سے وعدہ منتخب نمائندوں نے یہاں پہ کیا تھا اور دوسرے جو لیڈران ہیں، تو وہ ہمارے وعدے پورے ہو جاتے تو شاید اس آفس کو کھولنے کی وجہ نہیں بنتی. اور یہی احساس محرومی یہ پوری کراچی کے اندر بہت تیزی میں پھیلتا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں منتخب نمائندے ہیں وہاں پہ سیوریج کے مسئلے، پانی کے مسئلے اتنی بری کنڈیشن ہے کہ وہ لوگ بھی ہم سے رابطہ کر رہے ہیں اور کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ جوائن ہوں. اچھا، تو مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ جو آپ نے جو انصاری کمیونٹی کا یہ جو جھنڈا جو بنایا ہوا ہے تو اس کا کیا مقاصد ہے، اور اس میں سورج اور یہ جو آپ نے جو شاہین بنایا ہے کیا وجہ کیا ہے آخر ایسی؟ یہ ظفر بھائی، ہم نے تو یہ فلیگ بنایا تھا کہ ہر انصاری اس کو اپنے گھروں کے اوپر لہرا سکے، اور صرف ہماری ایک شناخت ہو، کیونکہ ہم لوگ کا شمار ایک بچھڑی ہوئی قوموں کے اندر ہوتا ہے. حالانکہ کراچی کے اندر ہماری اکثریت ہے، لیکن پھر بھی ہماری کوئی اپنی شناخت نہیں تھی. تو یہ ہم نے فلیگ جو وائٹ کلر ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وائٹ فلیگ ہمارے امن پسند ہونے کی نشانی تھا، کیونکہ انصاری قوم کہیں بھی ہوتی ہے وہ بس کاروباری طبقے سے تعلق ہوتا ہے، اور ہم لوگ کسی مطلب اس کے اندر وائلیشن میں نہیں پڑتے. اور یہ ابھرتا ہوا جو سورج تھا، یہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ مقاصد تھے کہ انصاری کہیں بھی ہوگا اس ابھرتے ہوئے سورج کی طرح پورے پاکستان کے اندر اپنی صلاحیتوں سے روشنی بکھیرے گا. اور اگتا ہوا جو شاہین ہے وہ علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے کہ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو یہ اگتا ہوا شاہین یہی تھا کہ انشاءاللہ ہر انصاری اس اگتے ہوئے شاہین کی طرح آسمان کی بلندیوں پہ ہم پرواز کریں گے. اور یہ ہرا کلر ہمارے پاکستانی فلیگ کے حساب سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کے حساب سے ہم نے یہ فلیگ رکھا تھا، اور ورنہ اس کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں تھے، صرف ایک یہی تھا کہ ہماری اپنی ایک شناخت ہو. اچھا، مجھے ایک سوال کا آپ یہ جواب دیں کہ جیسے آنے والے بلدیاتی الیکشن ہے تو آپ کی جو کمیونٹی ہے یہ اپنے کینڈیڈیٹ خود کھڑا کرے گی،
یا کسی سیاسی پارٹی سے یعنی آپس میں کینڈیڈیٹ مرج کر کے پھر کوئی ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے؟ جی ہم لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہ نہیں ہے، لیکن ہمارا کینڈیڈیٹ سیاسی پارٹی کے طور پہ یہ ہوگا کہ پوری برادری کی جو مشترکہ رائے ہوگی، جو ہمارے اپنے مسئلے مسائل حل کرے گا، تو ہم اسی کی سپورٹ کے اندر برادری پورے وہیں پہ ووٹنگ ہم کریں گے، ہم اسی سیاسی پارٹی کی سپورٹ کریں گے جو بھی ہمارے مسئلے مسائل یہاں پہ بیٹھ کے حل کرے گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے دفتر کے باہر جو 12 بل اول کا جو شاندار جو پروگرام منعقد ہوا ہے، جس میں حلیم ہے، آئس کریمیں ہیں اور بریانی ہے، یہ لوگوں کو فری لنگر کیا جا رہا ہے، تو یہ آپ کی کمیونٹی کی طرف سے ہے یا آپ کی طرف سے ہے یا کوئی دوسرے لوگ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ نہیں ظفر بھائی، یہ جو ہے پورا پروگرام ہماری کمیونٹی کی طرف سے ہے، اس کے اندر تمام جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان تمام نے حصہ ڈالا ہے۔ ہاں یہ بڑی بات ہے کہ اس پورے پروگرام کو اتحاد الانصار ویلفیئر کے ذمہ داران اور میں خود بحیثیت ایک چیئرمین مانیٹرنگ کر رہا ہوں، کیونکہ پوری قوم کا ہمارے اوپر بھروسہ بھی ہے، اعتماد بھی ہے، اور انہوں نے یہ پورے پروگرام کی نگرانی ہمیں دی ہے، اور بہت جگہوں پہ جو ویلفیئر نے اپنی مدد آپ کے تحت بھی بہت سارے اسٹال وہ خود لگائے ہوئے ہم نے اپنے بلبوتے پہ، لیکن یہ ہماری پوری قوم کی طرف سے ہی یہ پورا سیٹ اپ رکھا ہے، کیونکہ ہم لوگ کے یہاں مذہبی رجحان بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پر جشن عید میلاد النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہم بہت دھوم دھام سے بناتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ہم اس سے بھی زیادہ دھوم دھام سے جشن عید میلاد النبی بنائیں گے۔ بہت شکریہ جمشید انصاری صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ہمارے چینل کو کچھ ٹائم دیا۔ اپنے ہوسٹ ظفر